اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک۔ تو ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی زمین۔ جیسے کہ ہمارے پرانے سبسکرائبر جانتے ہیں کہ ہمارا ادارہ آل ان پنجاب زمین، سستی زمین سیل پرچیز کا کام سر انجام دے رہا ہے، تو اسی لحاظ سے اسی خدمت میں آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک اور شاندار سستی آفر کے ساتھ ویڈیو لائے ہیں، جو کہ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بجٹ کے مطابق ہو۔ تو چلتے ہیں زمین کی ڈیٹیل کے متعلق، آپ کو ایک ایک چیز کلیئر کریں گے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں۔ باقی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ زمین گرینری ہے، اچھی ہے اور ہموار ہے، بہترین زمین ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو سے کہیں سے بھی بھاگ نہیں جانا کہ سٹارٹ میں ہی سنیں تھوڑی سی اس کی خوبی ہے اور آپ لوگ دوڑ کے واٹس ایپ پر پہنچ جائیں۔ نہیں میرے بھائی، پوری ویڈیو سنیں، اس کو غور سے دیکھیں، پوائنٹوں کو کلیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اب ہمارے لیے زمین کلیئر ہے، تو آپ لوگ واٹس ایپ پر پہنچ جائیں، باقی ڈیٹیل وہاں پر آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل دینے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ہمارے بھائی نئے ہیں ہمارے چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو زمین کی بات کر رہے تھے کہ زمین کی خوبیاں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو زمین کی بات کرتے ہیں۔ اس کی خوبی جو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ میدانی زمین ہے، اس کی مٹی چکنی ہے نہ کہ ریتلی ہے۔ ریتلی مٹی میں اور چکنی مٹی میں یا عام مٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جو ریتلی زمین ہوتی ہے وہاں پر ایک تو فصلیں اچھی نہیں اگتی جو نارمل روٹین کے مطابق ہوتی ہے۔ کچھ ایسی فصلیں ہوتی ہیں جو صرف اور صرف جو کہ یہ ریتلی زمین ہے اسی پر اگتی ہیں، لیکن جو عام نارمل روٹین میں ہر بندہ کاشت کرتا ہے، گندم ہو گیا، چاول ہو گیا، اس کے بعد کماد ہو گیا، یا جانوروں کے لیے پٹے وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ ہو گئے، چارہ وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا، جو عام نارمل روٹین میں ہر جگہ پر اگانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ زیادہ تر اگائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ریتلی جو زمین ہے وہ موزوں نہیں ہوتی، اس کے لیے چکنی مٹی والی زمین بہت زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ تو یہ زمین بھی آپ کے لیے ویسی ہے، بہترین ہے، مٹی کمال کی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ریزر آلریڈی ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی برابر یہاں پہ فصل ہو رہی ہے، کہیں سے بھی اونچی نیچی آپ کو فصل دکھائی نہیں دے گی۔ اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ یہ زمین کو بہت کلیئرلی ریزر کیا گیا ہے، بالکل یہ لیول حصہ ہے زمین کا، لیول بالکل کلیئر ہے۔ یہ میرا بھائی جو سیل کر رہا ہے وہ جب بھی فصل اٹھاتا ہے اپنی، اس کے بعد ایک بار اپنی زمین پر لیزر کے ساتھ اس کا لیول کرواتا ہے ہر بار۔ تو اس کی وجہ سے اس بھائی کو جو فصل ہے وہ کافی اچھی، مطلب دوسروں کے لحاظ سے اس کو زیادہ فصل پیدا کر کے دیتی ہے، پیداوار دیتی ہے، کیونکہ پانی ہر جگہ برابر تقسیم جاتا ہے۔ جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے کھاد وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک، لاس تک وہ بالکل برابر جاتا ہے، جس وجہ سے ہر جگہ پر ہر فصل کے جو کہ فصل کا حصہ ہے ہر حصے کو کلیئرلی ایک ایک چیز پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ہر اینگل سے ہر جگہ سے فصل بہترین اگتی ہے۔ تو یہاں پر پانی کی بات کریں تو آپ لوگوں کو یہاں پر نہری پانی بھی سارا سال دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نے اپنا سولر سسٹم بھی لگایا ہوا ہے، یہاں پر بجلی بھی دستیاب ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے جائیں۔ لیکن بجلی کے باوجود بھی جو کہ بلوں کے خرچے وغیرہ ہیں ان سے تنگ آ کر اس بھائی نے سولر سسٹم یہاں پر نصب کروایا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہر بندہ سولر سسٹم ہی لگوا رہا ہے، کیونکہ بجلی کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، دن بدن بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہر بندہ سولر سسٹم کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو جیسے کہ جو فصلیں آپ کو بتائی وہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ تو راستے کی بات کرتے ہیں تو راستے اس میں بالکل کلیئر ہیں، اس کے اپنے راستے ہیں، 12 فٹ کے اس کے راستے ہیں، سارے کے سارے جو اس کے زمین کے اندر تک جاتے ہیں۔
اس کے بعد جو جی ٹی روڈ کا راستہ ہے وہ بھی اس کو تھوڑی دوری پر جا کر لنک ہو جاتا ہے. تھوڑی دوری سے مراد صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر جا کر راستہ لنک ہو جاتا ہے اس کے راستے کے ساتھ. مطلب آپ کوئی بھی فصل بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی منڈی تک یا اپنے گھروں تک بڑے آرام سے پہنچا سکتے ہیں. کسی بھی موسم میں موسمی صورتحال خراب بھی ہو تو آپ بڑے ایزی ہو کے اپنی فصلوں کو یہاں سے نکال کر گھر تک یا منڈیوں تک لے جا سکتے ہیں. تو راستے کی بھی بات کلیئر ہوگی. بات آتی ہے اس کے جو کاغذات ہیں، کاغذات بھی بالکل کلیئر ہیں. یہاں پر کاغذات ہم نے چیک کیا ہے، کمپیوٹرائز کاغذات ہیں، بالکل کلیئر کاغذات ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے کاغذات میں، ٹوٹلی جینون کاغذات ہیں. آنر کی بات کرتے ہیں تو آنر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو مین ریزن اس کے سیل ہونے کی اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ زمین کیوں سیل ہو رہی ہے. کیونکہ آنر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب بچی اس کی بیگم، تو بیگم سے یہ والی جگہ اتنا رقبہ سنبھالا نہیں جائے گا کیونکہ عورت ہے اور باپردہ عورت ہے. تو اس وجہ سے وہ ان دھکوں سے بچنے کے لیے یہ زمین کو سیل کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میری زمین سیل ہو جائے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں ان زمینوں کے پیچھے دھکے کھاتی پھروں، کیونکہ اب کمانے والا تو ہے کوئی نہیں. اس زمین کو سیل آؤٹ کر کے اپنی جمع پونجی کو اکٹھا کر کے رکھ لیتی ہوں یا کوئی کاروبار کسی چیز میں انویسٹ کر لیتی ہوں جہاں سے مجھے منتھلی آمدنی آتی رہے اور میرا گھر کا گزر بسر ہوتا رہے اور میں اپنے بچوں کی پڑھائی کو جاری رکھ سکوں. تو یہ تھی مین ریزن اس کے سیل ہونے کی. تو اس کی جو آپ سوچیں گے کہ اس کی پرائس کیا رکھی گئی ہے، تو پرائس اس کی بہت زیادہ مناسب رکھی گئی ہے. اس کا رقبہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کا ضلع بھی بتاتے ہیں کہ یہ جگہ کون سی جگہ پر واقع ہے زمین. تو اس کی جو پرائس رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے 3.5 لاکھ پر ایکڑ کے حساب سے. جی میرے بھائی، 3.5 لاکھ پر ایکڑ کے حساب سے یہ زمین سیل ہو رہی ہے. باقی بات آپ کو کیا ہے کہ یہ آبادی سے کافی دوری پر ہے. جی ٹی روڈ یہاں سے ضرور لنک ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن آبادی اس کے قریب بالکل نہیں ہے. آبادی یہاں سے 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت بھی اس جگہ کو سیل کرنا چاہتی ہے. کیونکہ آپ 10 کلومیٹر سے دور سے آئے گی، یہاں پر اپنی زمین کو چیک کرے گی، کون لے کر آئے گا اس دور میں اور کون لے کر جائے گا اس کو. اس وجہ سے وہ جگہ سیل کرنا چاہتی ہے. رقبے کی بات کرتے ہیں کہ اس کا ایریا کتنا ہے، رقبہ کتنا ہے، یہ ٹوٹل جگہ ہے کتنی، وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو جگہ ہے 105 ایکڑ ہے میرے بھائی. یہ 105 ایکڑ ہے ٹوٹل کا ٹوٹل رقبہ، جو کہ 3.5 لاکھ پر ایکڑ کے حساب سے سیل پر لگا ہوا ہے. اور اس کا جو ضلع ہے وہ آپ کو بتاتے جائیں، ضلع جھنگ ہے، جس کے اندر یہ زمین واقع ہے. تو بھائی اگر کوئی پوائنٹ مس ہو گیا ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن سیریس بائر ہی ہمیشہ کمنٹس کریں، یہ فالتو لوگ کمنٹس نہ کریں. سوری جن کو میں نے فالتو کہا، کیونکہ وہ ٹائم ویسٹ کافی زیادہ کرتے ہیں.